عمران خان کا الیکشن کمیشن سے مستعفی ہونے کا مطالبہ، چیف الیکشن کمشنر پر جانبداری کا الزام لگا دیا۔ کہتے ہیں چیف الیکشن کمشنر پسند ناپسند پر فیصلے کرتے ہیں۔ کارکنوں کو اسلام آباد مارچ کی تیاری کا حکم دیا۔ 27 رمضان کو شب دعا منانے کا بھی اعلان، کہا سپریم کورٹ غیر ملکی مراسلے کی کھلی سماعت کرے۔ لندن میں بیٹھے شخص نے سازش کی، یہاں اس شخص کے بھائی اور زرداری بھی ملوث تھے۔ سپریم کورٹ تحقیقات کرے گی تو پتہ چلے گا اور کون کون ملوث ہے۔ تحقیقات نہ کی گئی تو کوئی وزیر اعظم دھمکیوں کے سامنے کھڑا نہیں ہو سکے گا۔ ملک کی خود مختاری اور جمہوریت کے بچاؤ کے لیے سپریم کورٹ اور دیگر ادارے کھڑے ہو جائیں۔ ساری سازش ثابت ہو گئی۔ شہباز شریف نے کہا تھا سازش ثابت ہوئی تو آپ کے ساتھ کھڑا ہوں گا۔ شہباز شریف میرے پاس نہ آنا، میں چوروں سے نہیں ملتا، کم سے کم مجھ سے معافی تو مانگو۔ کیا چیئرمین سینٹ بھی چند روز کے مہمان ہیں؟ صادق سنجرانی کی جماعت باب کے سربراہ جام کمال نے اشارہ دے دیا۔ ARY نیوز کو خصوصی انٹرویو میں سابق وزیر اعلیٰ بلوچستان نے کہا موجودہ حکومت کے لیے شاید سنجرانی قابل قبول نہ ہو، ان کی قربانی دی جا سکتی ہے۔ باپ نے عمران حکومت کا ساتھ کیوں چھوڑا؟ جام کمال نے یہ بھی بتا دیا۔ کہا جب پارٹی بحران میں تھی سابق حکومت نے مدد نہیں کی، ان کی وجہ سے میری بیٹھی بٹھائی حکومت چلی گئی۔ حمزہ شہباز تاحال وزیر اعلیٰ پنجاب کا حلف نہ اٹھا سکے۔ حلف برداری کے لیے وزیر اعظم ہاؤس سے بھیجی گئی سمری ایوان صدر کو موصول۔ صدر مملکت آئین کے مطابق سمری کا جائزہ لے رہے ہیں۔ حمزہ شہباز کے آج بطور وزیر اعلیٰ پنجاب حلف اٹھانے کا امکان، گورنر ہاؤس میں تیاریاں جاری۔ متوقع طور پر چیئرمین سینٹ حلف لیں گے۔ نون لیگ کا عدالتی حکم کے باوجود وزیر اعلیٰ کا حلف نہ لینے پر توہین عدالت کی درخواست دائر کرنے کا اعلان۔ عطا تارڑ کہتے ہیں گورنر پنجاب نے آئین شکنی کی، پیر کو توہین عدالت کی درخواست دی جائے گی۔ گورنر کی پٹیشن میں انتظامی امور کی خلاف ورزی، ایڈوکیٹ جنرل پنجاب احمد اویس کو کام سے روک دیا گیا۔ محکمہ قانون اور پارلیمانی امور نے مراسلہ جاری کر دیا۔ احمد اویس کسی عدالت میں پنجاب حکومت کی نمائندگی نہیں کر سکیں گے۔ مراسلے کے مطابق ایڈوکیٹ جنرل پنجاب کی ذمہ داری صوبائی حکومت کی نمائندگی کرنا ہے۔ صوبائی حکومت کی عدم موجودگی میں ایڈوکیٹ جنرل عدالت میں پیش نہیں ہو سکتے۔ تحریک انصاف نے ممنوعہ فنڈنگ کیس میں اسلام آباد ہائی کورٹ سے رجوع کر دیا۔ 17 سیاسی جماعتوں کے خلاف کیسز کا فیصلہ 1 ماہ میں کرنے کی استدعا۔ موقف اپنایا کہ الیکشن کمیشن دیگر سیاسی جماعتوں کے اکاؤنٹس کی اسکروٹنی سے انکاری ہے۔ PTI کے خلاف کارروائی میں جانبداری کا مظاہرہ کیا جا رہا ہے۔ اسٹیٹ بینک کو تمام سیاسی جماعتوں کے اکاؤنٹس کی چھان بین کا حکم دیا جائے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے خضدار کچلا قومی شاہراہ کے سیکشن 1 اور 2 کا سنگ بنیاد رکھ دیا۔ کہتے ہیں بلوچستان میں بنیادی سہولتیں نہیں، صوبہ ترقی کی دوڑ میں بہت پیچھے رہ گیا۔ سوئی سے ملک کو گیس مل رہی ہے لیکن یہاں رہنے والوں کو فائدہ نہیں۔ ریکوٹیک معاملے پر اربوں روپے اور کئی سال ضائع ہوئے۔ کیا ہم ماضی کی طرف دیکھتے رہیں گے یا آگے بڑھیں گے؟ لاپتہ افراد کے معاملے پر آواز اٹھائیں گے۔ یہ شہباز شریف یا نون لیگ کی حکومت نہیں، اتحادیوں کی حکومت ہے۔ رہنماؤں کے دل میں خلوص ہے، ہم مل کر تاریخ رقم کر سکتے ہیں۔ کوئٹہ کراچی شاہراہ کا 2 ماہ پہلے کانٹریکٹ فائنل ہو چکا۔ مراد سعید کی منصوبے کے افتتاح کے اعلان کے حوالے سے گفتگو۔ اسد عمر کا ٹویٹ، کہا امپورٹڈ حکومت کوئی کام خود کرے گی یا ہمارے دور کے منصوبوں کا ہی افتتاح کرے گی۔ قاسم سوری بولے عمران خان نے بلوچستان کے لیے تاریخی منصوبے شروع کیے۔ امپورٹڈ حکومت بلوچستان میں ترقیاتی منصوبوں کو ختم یا رفتار سست کرے گی۔ عوام کے لیے خطرے کی گھنٹی، پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافے کا خدشہ۔ وزیر خزانہ مفتاح اسماعیل نے فیول سبسڈی ختم کرنے کا عندیہ دے دیا۔ کہتے ہیں IMF اجلاس میں سبسڈی ختم کرنے پر رضامندی ظاہر کی ہے۔ پروگرام ڈی ریل ہو چکا تھا، اسے ٹریک پر واپس لائیں گے۔ حکومت کا مقصد معاشی اور مالیاتی استحکام لانا ہے۔ برآمدات میں اضافے کے لیے مرحلہ وار اقدامات کیے جائیں گے۔ ہم نے عوام کو پیٹرولیم اور بجلی قیمتوں میں ریلیف دیا۔ موجودہ حکومت IMF کے اصرار پر ریلیف واپس لے رہی ہے۔
سابق وزیر خزانہ شوکت ترین کہتے ہیں کبھی IMF سے غیر ضروری دباؤ نہیں لیا۔ عماد اظہر بولے امپورٹڈ حکومت تسلیم کی گئی شرائط کی تفصیلات سامنے لائے، قوم کو بتائے کہ معاشی، سیاسی اور خارجہ پالیسی سے متعلق کیا شرائط تسلیم کی، اپنے اقتدار پر مسلط ہونے کے بدلے میں کن چیزوں پر سودا ہوا۔ مزمل اسلم کہتے ہیں اطلاعات ہیں کہ IMF پروگرام ختم کر کے نیا پروگرام ترتیب دیا جا سکتا ہے۔ کراچی کے مختلف علاقوں میں بدترین لوڈ شیڈنگ، کئی علاقوں میں 12 گھنٹے بجلی غائب، شہری پریشان۔ لنڈی کوتل چورنگی پر عوام کا احتجاج، ترجمان کے الیکٹرک کے مطابق نیشنل گریڈ سے 300 میگا واٹ بجلی کی کمی کا سامنا ہے۔ چند علاقوں میں لوڈ شیڈنگ کا دورانیہ عارضی طور پر بڑھایا گیا ہے۔ سکھر، شکارپور اور جیکب آباد سمیت اندرون سندھ بھی لوڈ شیڈنگ، شہری بلبلا اٹھے۔ امریکہ کا پاکستان کی قومی سلامتی کمیٹی کے اعلامیے کا خیر مقدم۔ محکمہ خارجہ کی نائب ترجمان جلینا پورٹر کہتی ہیں پہلے ہی کہہ رہے تھے کہ افواہوں میں کوئی صداقت نہیں، پاکستان سے دیرینہ تعاون کو قدر کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، ہمیشہ مستحکم، خوشحال اور جمہوری پاکستان کو اہم سمجھتے ہیں۔ مشترکہ اہداف سخت معاشی فیصلوں کے ذریعے ہی ممکن ہیں، جمہوری پارٹیوں پر حملوں کے گہرے زخموں کو ٹھیک کرنا ہے۔ نواز شریف بلاول ملاقات کا اعلامیہ جاری، پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے درمیان لندن میں آج پھر ملاقات کا امکان۔ EVM، اوورسیز پاکستانیوں کے ووٹ اور نیب قوانین میں ترامیم کے ڈرافٹ پر غور ہوگا۔ گورنر پنجاب کا عہدہ پیپلز پارٹی کو دینے پر نون لیگ کے تحفظات برقرار۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے عدالتی کارروائیوں کی لائیو اسٹریمنگ اور ریکارڈنگ متعارف کرا دی۔ کمرہ نمبر 1 کی کارروائی کو لائیو اسٹریمنگ سے لیس کر دیا گیا۔ فریقین سے مشاورت کے بعد عام لوگوں کے لیے قابل رسائی بنایا جا سکتا ہے۔ اعلامیے میں کہا گیا ہے ہر مدعی نہیں چاہے گا کہ کارروائی براہ راست نشر کی جائے، ازدواجی معاملات، شواہد کی ریکارڈنگ وغیرہ خارج ہو سکتے ہیں۔ وزیر اطلاعات اور میڈیا جوائنٹ ایکشن کمیٹی کا فیک نیوز کے خاتمے کے لیے قانون سازی پر اتفاق۔ پیمرا قانون میں فیک نیوز کے خاتمے کے لیے شق شامل کی جائے گی۔ مریم اورنگزیب کہتی ہیں جو سچ بولتا ہے اور چوری پکڑتا ہے عمران خان اسے غدار بنا دیتے ہیں۔ جھوٹ پر مبنی انتشاری بیانیے کے تدارک میں میڈیا اپنا کردار ادا کرے۔ قومی اور صوبائی اسمبلیوں کی ابتدائی حلقہ بندیاں 24 مئی تک مکمل ہوں گی۔ ابتدائی اشاعت 28 مئی تک کی جائے گی۔ اعتراضات 29 مئی سے 28 جون تک جمع ہوں گے۔ الیکشن کمیشن نے شیڈیول جاری کر دیا۔ اپیلوں پر اعتراضات کی سماعت 1 جولائی سے 30 جولائی تک ہوگی۔ 3 اگست کو حلقہ بندیوں کی حتمی اشاعت کر دی جائے گی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یوم شہادت پر ملک میں جلوس اور مجالس۔ لاہور میں مبارک حویلی سے برآمد ہونے والا جلوس روایتی راستوں پر گامزن۔ کراچی میں نشتر پارک سے برآمد ہونے والا جلوس رواں دواں۔ کوئٹہ میں جلوسوں کی سیکیورٹی سخت، موبائل فون سروس بند، موٹر سائیکل کی ڈبل سواری پر بھی پابندی عائد۔ شمالی وزیرستان کے علاقے دیباگر میں سرحد پار سے دہشت گردوں کی فائرنگ۔ پاک فوج کی بھرپور جوابی کارروائی، دہشت گردوں کو بھاری جانی نقصان پہنچنے کی مصدقہ اطلاعات۔ فائرنگ کے تبادلے میں پاک فوج کے 3 جوان شہید۔ پاکستان کی افغان سرزمین پاکستان مخالف سرگرمیوں کے لیے استعمال ہونے کی شدید مذمت۔ افغان حکومت سے دہشت گردوں کی سرگرمیاں روکنے کے لیے اقدامات کا مطالبہ۔ وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ کا شہید جوانوں کے اہل خانہ سے اظہار تعزیت، کہا ایسے واقعات ناقابل قبول ہیں، فوری روک تھام کی ضرورت ہے۔ پاکستانی نژاد امریکی خاتون وجیہہ سواتی قتل کیس۔ امریکی FBI ٹیم نے وجیہہ سواتی کے موبائل فون عدالت میں جمع کروا دیے۔ مقتولہ کے موبائل فونز اور DNA ٹیسٹ کی رپورٹ کو ریکارڈ کا حصہ بنایا جائے گا۔ آئندہ سماعت 29 اپریل کو ہوگی۔ پنجاب کے مختلف اضلاع میں CTD کا ایکشن، 7 مبینہ دہشت گرد گرفتار، اسلحہ اور بارودی مواد برآمد۔ CTD ذرائع کے مطابق تمام گرفتار ملزمان کا تعلق کالعدم تنظیموں سے ہے۔
فلاحی تنظیم اخوت فاؤنڈیشن کے بانی ڈاکٹر امجد ثاقب 2022 کے نوبیل انعام کے لیے نامزد۔ ڈاکٹر امجد ثاقب مثالی خدمات سر انجام دے رہے ہیں۔ گزشتہ سال ایشیا کے معروف اعزازات میں سے ایک ریمن میگسیسے ایوارڈ سے نوازا گیا تھا۔ انگلینڈ اور ویلز کرکٹ بورڈ کا خوبصورت اقدام، ہوم آف کرکٹ لارڈز میں افطار ڈنر کی تقریب، اعلیٰ شخصیات کی شرکت۔ لارڈز کے لانگ روم میں اذان مغرب نے مہمانوں کے دل چھو لیے۔ ہیڈ لائنز آپ نے جانی، خبروں کی تفصیل ایک بریک کے بعد۔ اہم ترین خبریں اب ایک کلک کی دوری پر، آپ کے پسندیدہ ٹاک شوز ہوں یا اہم ملکی یا غیر ملکی شخصیات کی نیوز کانفرنسز، ہر لمحہ باخبر رہنے کے لیے سبسکرائب کریں ہمارا یوٹیوب چینل۔ موسم کی صورتحال ہو یا کھیل کے میدان سے خبریں، اپنے موبائل فون سے ملکی اور بین الاقوامی اہم خبروں تک رسائی کے لیے ڈاؤن لوڈ کیجیے موبائل ایپ۔ باوثوق ذرائع سے مصدقہ خبروں، تجزیوں اور تبصروں سے مستفید ہونے کے لیے وزٹ کیجیے پاکستان کی سب سے بڑی نیوز ویب سائٹ www.arYnews.tv۔ ان سب کے علاوہ پاکستان کا سب سے بڑا فیس بک پیج ہو، سب سے بڑا نیوز انسٹاگرام اکاؤنٹ یا پھر ٹویٹر، ARY نیوز پہنچا رہا ہے خبریں سب سے پہلے آپ تک، تاکہ آپ رہیں ہر لمحہ باخبر۔